بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابھی ہمارے قاری یاسین صاحب بہت مختصر اور جامع الفاظ میں آپ کی زبان میں سلسلہ نقشبندیہ کا تعارف کرا رہے تھے. الفاظ تو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن جذبات سمجھ میں آ رہے تھے، اور ان جذبات کے واسطے سے بات تقریباً پوری سمجھ میں آ رہی ہے. اسی کی میں مختصر سی مزید تشریح کروں، پھر آگے بات کریں گے انشاءاللہ. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ازبکستان میں بخارا میں آرام فرما ہیں، وہ اس سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے اور سلسلے کی نسبت انہی کی طرف ہے. سلسلے تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہے ہیں، لیکن درمیان میں اگر کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوئی کسی بھی سلسلے میں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا تجدیدی کام لیا اور اس کے دل میں تربیت اور تزکیے کے سلسلے میں کچھ خاص باتیں ڈالیں اور اس نے حالات کی مناسبت سے کچھ خاص علاج تجویز کیا، جیسے جسمانی امراض کے علاج ہوتے ہیں ایسی روحانی امراض کے بھی علاج ہوتے ہیں، تو بس اسی نسبت سے سلسلہ اس بزرگ کی طرف منسوب ہو گیا. قادریہ سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہوا. چشتیہ سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہوا. اسی طرح سہروردیہ سلسلہ کی نسبت ہے، اسی طرح شاذلیہ سلسلے کی نسبت ہے. یہ سلسلہ جس کو اب ہم نقشبندی سلسلہ کہتے ہیں، چونکہ ہم دارالعلوم نقشبندیہ میں بیٹھے ہیں، پورے علاقے میں الحمدللہ سلسلہ نقشبندیہ کا یہ مرکز ہے، اور قاری صاحب نے بات چھیڑ ہی دی تو دل چاہا کہ ذرا کسی قدر تفصیل سے اس کی وضاحت بھی ہو جائے. تو جس کو ہم سلسلہ نقشبندیہ کہتے ہیں، اس کو پہلے سلسلہ صدیقیہ کہتے تھے. یہ وہ نسبت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب اطہر میں منتقل ہوئی اور وہ امت کو ملی، اس کا فیض حاصل ہوا. لیکن ابتدا میں ہمارے بزرگوں کے یہاں مجاہدے بہت ہوتے تھے. آپ کے پورے کشمیر میں جگہ جگہ اللہ والے آرام فرما رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے دیکھ کر. ابھی ہم سفر کر رہے تھے، راستے میں قاری صاحب نے ایک بلند پہاڑ کی چوٹی دکھائی. ہم ان بارہمولہ سے ان کے علاقے میں جا رہے تھے جمعے سے پہلے. وہاں ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں. آج راستے بن گئے ہیں
زمانے میں وہ کیسے اوپر جاتی ہوں؟ کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ ممکن ہے وہاں پانی کا کوئی چشمہ بھی رہا ہو، اللہ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں، لیکن زندگی کی اور بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ ان ساری ضروریات کو قربان کر کے ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر الگ تھلگ یہ اللہ کے بندے جا کے بیٹھتے تھے اور زندگیاں اللہ کی یاد میں گزار دیتے تھے۔ بہت مجاہدے کیے ہیں ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، بہت مجاہدے، لیکن آہستہ آہستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جیسے جیسے دوری ہوتی گئی، فاصلہ بڑھتا گیا، ایمان کی طاقت کمزور ہوتی گئی۔ ایک طرف حضور کے زمانے سے فاصلہ بڑھ رہا تھا، دوسری طرف دجال کے زمانے سے فاصلہ گھٹ رہا تھا۔ دجال کا خروج ہونے والا ہے نا، اب تو بہت جلدی ہونے والا ہے۔ اسی لیے ساری دنیا میں جیسی ظلمت اس زمانے میں ہے، جب سے زمین بنی ہے ایسی ظلمت کبھی نہیں تھی۔ انسانی تاریخ میں ایسی ظلمت کبھی نہیں تھی۔ اسی ظلمت کا نتیجہ ہے کہ جتنی بے حیائی اس زمانے میں ہے، کسی اور زمانے میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کریں، انٹرنیٹ کھول کر کوئی اچھی سی چیز بھی سرچ کرے تو پیچھے سے بے حیائی کے پیغامات آتے ہیں۔ طوفان ہے بے حیائیوں کا، یہ اسی ظلمت کا نتیجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کھل کر نہیں بتلائی، اشارے فرمائے، اور وہ اشارے اتنے جامع ہوتے تھے کہ ان اشاروں کے اندر بسا اوقات قیامت تک کے حالات پوشیدہ ہوتے تھے، اور پھر الگ الگ زمانوں میں اللہ کے نیک بندے انہی اشاروں سے استفادہ کر کے ان کا مطلب بتلاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اب قیامت تک ظلمت بڑھتی جائے گی، نور گھٹتا جائے گا، تو فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے پہلا سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا، چلتے رہو آگے۔ یعنی خیر کم ہوتا جائے گا۔ ہماری پیدائش کے وقت تک تو 14 صدیاں گزر چکی تھی، 15ویں صدی چل رہی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، روٹی کی دکان تھی ان کی، جب کوئی روٹی لینے آتا تو دو الگ الگ روٹیوں کے 2 ریٹ بتلاتے، اس کی قیمت زیادہ، اس کی قیمت کم۔ کم کس کی قیمت ہوتی تھی؟ جو تازی ہے، اور زیادہ قیمت ہوتی تھی اس روٹی کی جو باسی ہے۔ کوئی پوچھتا الٹا، باسی روٹی کی قیمت کم ہونی چاہیے، تازی کی زیادہ ہونی چاہیے۔ فرماتے تھے وہ باسی روٹی اس روٹی کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1 دن پہلے کی ہے، اب اس کے بعد جو پکے گی کل تو یہ اس سے 1 دن پہلے کی ہوگی۔ تو ہمیشہ باسی روٹی کی قیمت زیادہ لیتا تھا کہ اس کے اندر بھلائی زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، اس کے اندر نورانیت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، اس کے اندر ظلمت کم ہے اس کے مقابلے میں، اس لیے کہ وہ ذرا بات کی ہے، یہ ذرا پہلے کی۔ اللہ والوں کی نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ اللہ ہمیں بھی ایسی نظر میں عطا فرما دے، ہر جگہ ہمیں یہی سب باتیں نظر آیا کریں، دنیا ہمیں دیوانہ سمجھے، ہم دنیا کو دیوانہ سمجھیں۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا اپنے شاگردوں سے، اس زمانے میں تابعین سے،
اب تم لوگوں کا جو حال ہو گیا ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا میں آ جائیں تو تم ان کو دیوانہ سمجھو گے، وہ تمہیں دیوانہ سمجھو۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا دے۔ تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ قوا بہت کمزور ہو گئے ہیں، ہمتیں بہت پست ہو گئی ہیں، مجاہدے کی ہمتیں نہیں رہ گئی ہیں، اور تزکیہ تو ہر ایک کا ضروری ہے۔ تو کئی لوگوں کا تزکیہ ہو پائے گا، ہزاروں میں اگر ایک آدھ کا ہو گیا تو باقی کا کیا ہوگا؟ تو بس پھر انہوں نے اللہ کے دربار میں رونا شروع کیا۔ اور ایک بات سمجھیں، علماء اور طلباء خاص طور سے سمجھیں، تکوینی طور پر فیصلے تو اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ اپنے تکوینی فیصلوں کو دارالاسباب میں نافذ کرنے کے لیے اسباب پیدا فرماتے ہیں، کچھ بندوں کے دل میں ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے رو رو کر مانگنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے اس زمانے میں امت کے اندر سے طلب ختم ہو گئی تھی، دین کا شوق، دین کی رغبت ختم ہو گئی تھی، تو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ ایک ایسا کام جاری کر دیا جائے جس کے ذریعے بے طلب لوگوں میں بے غرض ہو کر بندے جائیں اور ان میں دین کا شوق پیدا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ڈالا اور ان کے برسوں رونے میں گزرے۔ مدینہ طیبہ میں جس زمانے میں قیام تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کھجور کے باغات میں چلے جاتے تھے، بالکل تنہائی، اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جب امت کی بدحالی کو یاد کر کے اللہ سے رو رو کر مانگنا شروع کرتے تھے تو ایسی چیخیں نکلتی تھی ان کی کہ دور دور باغوں میں کام کرنے والے دوڑ کے آ جاتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے۔ نظام الدین میں ایک مرتبہ، وہ تو جنگل تھا نظام الدین، اب وہ دہلی کا دل بن گیا ہے، سب سے مہنگا علاقہ ہے دہلی کا۔ اس زمانے میں نظام الدین سے لوگ کہتے تھے دہلی جا رہے ہیں، کوئی جاتا تھا اگر کہتے تھے دہلی جا، نظام الدین الگ تھا، دہلی الگ تھا۔ اور اس کے آگے کا جو علاقہ ہے اوکھلا وغیرہ، اس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جامعہ ملیہ بالکل جنگل میں قائم ہوا تھا، تو وہاں چھوٹی سی آبادی تھی۔ ایک رات تہجد میں حضرت مولانا الیاس صاحب رو رہے تھے اور اللہ سے مانگ رہے تھے، بلک بلک کر رو رہے تھے، مانگ رہے تھے۔ قریب میں ایک سکھ رہتے تھے، جو پگڑی باندھتے ہیں، سکھ تو آپ کے علاقے میں بھی ہے نا، وہ آگے، میاں جی کیا ہو گیا، رات میں آپ بہت رو رہے تھے، کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو وہ سمجھے کہ شاید ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ کہا کیا ہوا، آپ کے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آ گیا، بیٹے کے انتقال سے بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو کیا حادثہ پیش آیا؟ کہ میرے نبی کی امت نے نبی کا راستہ چھوڑ دیا، میرے نبی کی امت نے نبی کا راستہ چھوڑ دیا، یہ حادثہ پیش آ گیا، اس پر میں رو رہا تھا۔ تو پہلے اللہ نے رونے میں لگایا، خوب روئے خوب روئے خوب روئے، پھر کھولا، پھر ذہن میں ڈالا اس طرح کام شروع کرو، اور پھر اللہ نے اس کام کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ اللہ کرے وہ ہمیشہ باقی رہے، اسی روح کے ساتھ، جان نہ نکل جائے، انہی خصوصیات کے ساتھ، انہی صفات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ سنا ہم نے اپنے پیر صاحب سے، ان کے یہاں کوئی مہمان آتا تھا تو وہ قرض لے کر اس کے لیے انتظام کرتے تھے۔ کافی قرض ہو گیا لوگوں کا، حضرت بیمار ہو گئے اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ جب قرض دینے والے تھے، جن کو قرض خواہ کہتے، ان کو لگا
یہ حضرت اگر رخصت ہو گئے تو ہمارے قرضے کا ہمارے پیسوں کا کیا ہوگا؟ سب آگے بیٹھ گئے. اب حضرت بیمار ہیں, لیٹے ہیں, آنکھ کھولی تو دیکھا وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. خادم سے پوچھا یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ کہا حضرت یہ اپنے اپنے پیسے مانگنے ہیں. پھر آنکھ بند کر لی, اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اللہ کچھ انتظام کیجیے. ان کو الہام ہوا. کیا الہام ہوا وہ بعد میں بتاؤں گا. آواز آئی کوئی بچہ حلوہ بیچ رہا ہے. انہوں نے کہا بلاؤ اس کو, بلاؤ. بلایا. وہ بیچارہ یتیم بچہ تھا. اس کی ماں حلوہ بنا کر اسے دیتی تھی, وہ پھر پھر کر بیچتا تھا. جو پیسے آتے تھے اس سے گھر کا خرچ چلتا تھا. پوری تھال میں جتنا حلوہ تھا. پوچھا کتنے کا ہے؟ اس نے بتایا 10-20 روپے کا جتنے کو. اچھی بات. خادم سے کہا یہ سارا حلوہ ان لوگوں میں تقسیم کرو, ان کو کھلاؤ اور پانی پلاؤ. حلوہ تقسیم ہو گیا, سب کو کھلا دیا گیا, پانی پلا دیا گیا. اب بچہ سمجھا اب حضرت پیسے دیں گے. اس نے کہا حضرت پیسے کا پیسے تو ہے نہیں بیٹا, یہ سب بیٹھے ہیں, تم بھی بیٹھ جاؤ. اب سب تو آرام سے بیٹھے تھے, سیٹھ لوگ تھے, پیسے والے لوگ تھے. وہ بچہ تو بلک بلک کے رونے لگا, میری امی مجھے ماریں گی, میرے گھر میں چولہا کیسے جلے گا, آپ نے تو سارا حلوہ لے لیا, ہماری تو ساری پونجی یہی تھی, میں امی کو کیا جواب دوں. اب بچہ رو رہا ہے, بلک بلک کے رو رہا ہے, اور حضرت خاموش ہیں, اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اتنے میں کوئی اللہ کا بندہ آیا ہے تھال میں اشرفیاں لے کر. حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. فرمایا اچھا, سب سے پہلے اس بچے کے پیسے دو, اور اس کے بعد جس کا جتنا قرض ہے سب ادا کرو. سب کا ادا ہو گیا. وہ چلا گیا ہنستا ہوا. سب لوگ اپنے اپنے پیسے لے کے چلے گئے. جب سب چلے گئے تو خادم نے کہا حضرت یہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا, اس بچے کا حلوہ تقسیم کرا دیا, وہ بیچارہ اتنی دیر تک روتا رہا. کہا اصل میں یہ سب پیسے مانگنے آئے تھے, سب کے دل سخت ہیں, کسی کو رونا تو آتا نہیں. میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اللہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا, میں مقروض ہوں اور میں نے قرض آپ ہی کے لیے لیا ہے, اپنے لیے تو لیا نہیں ہے, تو اللہ ادا کرا دیجئے, کوئی شکل بنا دیجئے. تو مجھے الہام ہوا کوئی رونے والا چاہیے, جب تک آنسو نہیں بہیں گے جب تک میری مدد نہیں آئے گی. اب میں پریشان, یا اللہ ان میں سے تو کوئی رونے والا ہے نہیں, ان سب کے تو دل سکتے ہیں, اللہ کوئی رونے والا بھیج دیجئے. اتنے میں اس بچے کی آواز آئی, میں سمجھ گیا یہ رونے والا آ گیا, تو میں نے تو جان بوجھ کے اسے رلایا تھا. اس کے آنسوؤں پر, وہ معصوم بچہ تھا, نابالغ بچہ تھا, اس کے ان آنسوؤں پر اللہ تعالیٰ کو ترس آیا. اللہ ہمارے ملک کے لیے ہمیں رونے والا بنا دے. میرے دوستو سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. مساجد ہیں, مدارس ہیں, دعوت و تبلیغ ہے, ذکر ہے, سب کچھ ہے. کمی اہل دل کی ہو گئی ہے, کمی رونے والوں کی ہو گئی ہے. اللہ اس کمی کو دور فرما دے. اللہ مجھے تمہیں اپنی یاد میں اور بندوں کی محبت میں رونے والا بنا دے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا, دارالعلوم دیوبند میں کسی بزرگ کا انتقال ہوا تھا, تو فرمایا تھا ماشاء اللہ مدرسہ ترقی کر رہا ہے, عمارت بھی بن رہی ہے. دارالعلوم دیوبند کے بارے میں عمارت بھی بن رہی ہے, طلبہ کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, محنت بھی خوب ہو رہی ہے, لیکن اہل دل کم ہوتے جا رہے ہیں. افسوس اس کا ہے کہ دیوبند میں اہل دل کم ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر فرمایا علمی تباہر کا فائدہ بھی تبھی ہے جب دل روشن ہو. اگر دل روشن نہیں ہے تو علمی تباہر کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت تھانوی اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں اہل دل کم ہوتے جا رہے ہیں, تو ہمارے زمانے کا کیا حال ہے. لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں, اللہ اس پورے مجمع کو اہل دل میں شامل فرما. تو جب اللہ کوئی خیر کا فیصلہ کرتے ہیں اس سے پہلے بندوں کو رونے میں لگاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں پورے صوبے کے لیے, پورے ملک کے لیے, پوری دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہو جائیں, اور خیر تو مانگنا چاہیے نا اللہ سے, اپنے لیے بھی باقی تمام انسانوں کے لیے, تو ہم رونے والوں میں شامل ہو جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ اتنے دن روئیں گے, ایک ہفتہ روئیں گے تو فیصلہ ہوگا. جب اللہ چاہیں گے تب فیصلہ کریں گے, لیکن جب بھی اللہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ رونے والوں کو پورا پورا اجر ملے گا.
تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ بس روتے تھے، بلک بلک کر روتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے اللہ کوئی آسان راستہ دے دیجیے، اللہ تزکیے کا کوئی آسان راستہ دے دیجیے، اپنے وصل کا کوئی آسان راستہ دے دیجیے جس پر سب لوگ چل سکیں۔ قوہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، ہمتیں بہت پست ہو گئی ہیں، اب اتنے مجاہدے نہیں ہو سکتے، مہینوں روزہ رکھیں اور کم کھائیں اور کم بولیں اور کم سوئیں۔ ابھی تو حال ہی ہے، ذرا 3-4 دن کم سو کر کے دیکھو، صرف 4-5 گھنٹے سو، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، ذرا 2-4 دن کم کھاؤ تو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ، اور ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کو اگر کہہ دیا جائے اور ہر چیز کی اجازت ہے صرف کم بولو تو وہ سمجھیں گے ہمیں جیل میں بند کر دیا گیا ہے، یہاں تو بولنے کی مشین بنا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں تو باقاعدہ بولنے کا روزہ ہوتا تھا، بات کرنے کا روزہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم فضول باتیں نہ کیا کریں، مکمل اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم بے مقصد باتیں نہ کیا کریں، فضول باتیں نہ کیا کریں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے مسلمان ہونے کی اچھی علامت یہ ہے کہ وہ بیکار کام نہ کیا کرے، بیکار باتیں نہ کیا کرے، بیکار کام نہ کیا کرے، اپنا وقت ضائع نہ کیا کرے۔ ہم کو اللہ اچھا مسلمان بنا دے۔ تو معلوم تھا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ آسان نہیں ہے، سب لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ مجاہدے آسان نہیں، تو وہ اللہ سے مانگتے تھے، رو رو کر مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، پہلے نفس پر محنت ہوتی تھی، ضربیں لگائی جاتی تھیں، تب آہستہ آہستہ دل ٹھیک ہوتا تھا، اب ایسا کرو ترتیب بدلو، دل پر محنت شروع کرو، ہم دل پر کی جانے والی ہلکی پھلکی محنت کے نتیجے میں نفس کو ٹھیک کر دیں گے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت بیعت ہونا چاہتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ایک زمین ہے جس میں جھاڑ جھنکاڑ ہے، 2 راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ پہلے پوری زمین صاف کر ڈالو اور اس کے بعد اس میں باغ لگاؤ، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایک طرف سے صاف کرنا شروع کرو، صاف کرتے جاؤ درخت لگاتے جاؤ، صاف کرتے جاؤ درخت لگاتے جاؤ، کون سا راستہ پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت مزید تشریف فرمائیں، کیا مطلب ہے؟ کہا وہ پہلی مثال ہے چشتیہ سلسلے کی، چشتیہ سے مراد باقی تینوں سلسلے، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ۔ دوسری مثال ہے نقشبندی سلسلے کی، اس میں بڑی محنت کرنی پڑے گی، اس پوری محنت کے بعد پھر اللہ کی محبت کے پودے لگنے شروع ہوں گے اور یہاں صفائی شروع ہو جائے گی، پودے لگنے لگیں گے، پہلے دن سے کام ہونے لگے گا۔ انہوں نے کہا حضرت موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں صفائی بھی ہوتی رہے، کام بھی ہوتا رہے، کہا پھر جا کر کے کسی نقشبندی شیخ سے بیعت ہو جائے۔ اس طرح بزرگوں نے مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا۔ تو پچھلے طریقوں میں کیا ہوتا تھا، پہلے خوب ضربیں لگوائی جاتی تھیں، دل کی صفائی ہوتی تھی، نفس کا تزکیہ کیا جاتا تھا اور نفس کو مجاہدات کے ذریعے کمزور کیا جاتا تھا۔ جب وہ خوب کمزور ہو جاتا تھا اور معافی مانگنے لگتا تھا، اب اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ سفر فرما رہے تھے، کیسے کیسے مجاہدے کیے ہمارے بزرگوں نے، سفر فرما رہے تھے، کہتے ان کے نفس نے کہا مچھلی کھاؤں گا، انہوں نے کہا اچھا مچھلی کھانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ایک جگہ گئے تو راہٹ چل رہا تھا، وہ پہلے زمانے میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وہ ڈبے ڈبے ہوتے تھے، وہ چلتے تھے اور ایک جانور لگا ہوتا تھا، وہ اس کو چلاتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا اس سے، کسان سے، یہ جو جانور دن بھر چلتا ہے اور چلاتے ہو، اس کے کتنے پیسے دیتے ہو تم؟ تو اس نے بتلایا، کہا اچھا اس سے کم مجھے دے دینا، اس کے آدھے پیسے دے دینا، جانور کی جگہ میں لگ جاتا ہوں، میں دن بھر چلاؤں گا۔ اب وہ دن بھر اس کو چلایا اور گھمایا، کیا گد بنی ہوگی۔ اس کے بعد جو پیسے ملے اس سے جا کر کے مچھلی خریدی اور اپنے نفس سے کہا لے کھا لے مچھلی، آئندہ اگر مچھلی کھانے کا دل چاہے تو سمجھ لینا پہلے اتنی مشقت کرنی پڑے گی تب مچھلی ملے گی۔ اپنے نفس سے باتیں کرتے تھے وہ لوگ، اپنے نفس سے گفتگو کرتے تھے، اس سے شرطیں لگاتے تھے، اس کو سزائیں دیتے تھے۔ وہ آپ کہیں گے یہ کون سا دین ہے، نفس کو سزا دینا؟ ہر چیز کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔
ایک صحابی سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے کو باندھ لیا تھا، سزا دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ حضور نے یہ تو نہیں کہا تھا یہ غلطی کی تم نے، غلط کیا. حضور نے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، لیکن حضور نے اس کی نکیر نہیں کی. معلوم ہوا نفس کو سزا دی جا سکتی ہے اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، اور وہ کوئی سزا منسوس نہیں ہے، بس نس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. باقی نفس کو سزا دینے کا ثبوت صحابی کے عمل سے مل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مل گیا، اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ہمارے مشائخ کے پاس جتنے کام ہیں سب کے ثبوت موجود ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ ثبوت پیش کیے جاتے ہیں. الحمدللہ مختلف دروس میں اس قسم کی باتیں بہت ساری ریکارڈ ہیں، موجود ہیں. تو اتنے مجاہدوں کے بعد جا کر کے اللہ کی محبت کی کوپلیں کھلنی شروع ہوتی تھیں دل میں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ایسا کرو، مراقبے شروع کراؤ، لطیفہ قلب کا مراقبہ شروع کرو. دل میں پہلے دن سے اللہ کی محبت آنی شروع ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کی بھی اصلاح ہونی شروع ہو جائے گی، چونکہ قلب اور نفس کا آپس میں رشتہ ہے. جیسے جیسے قلب میں اللہ کی محبت آتی جائے گی، نفس کی اصلاح ہوتی جائے گی. اسی طرح ایک ایک لطیفے پر جب مراقبہ بڑھتا جائے گا، اسباق بڑھتے جائیں گے، تو جو جسم سے متعلق لطائف ہیں، جو مادی زندگی سے متعلق لطائف ہیں، نفس کے علاوہ ہمارے جسم میں مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں، اس کے جو ری ایکشن ہیں جو ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ایک لطیفے کے روشن ہونے سے ایک ایک وہ ری ایکشن ختم ہوتا جائے گا، وہ بیماریاں ختم ہوتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ان کے رونے اور دعائیں کرنے اور جاگنے اور اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کو منانے اور برسوں رو رو کر اللہ کو منانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اور انہوں نے علاج میں تبدیلیاں کی، یہ راستہ بتلایا، یہ طریقہ بتلایا. اب آپ کہیں گے اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کی یاد میں بیٹھتے تھے دیر دیر تک. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا اس طرح نام لیا کریں، ہر چیز سے ہٹ کٹ جائیں اور صرف اللہ سے جڑیں. یہی تو مراقبہ ہے. تو قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ثبوت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر بھی اس کا ثبوت موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مصروفیات کو چھوڑ کر کے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پابندی کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے. ایسا تو نہیں کہ جب حضور نے اعتکاف فرمایا تو پورے جزیرۃ العرب میں ہدایت پھیل چکی تھی، کہیں کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی، کہیں کوئی دین کا تقاضا باقی نہیں رہ گیا تھا. اس کے باوجود آپ نے سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے آپ کو ایک جگہ بیٹھایا اور پابند کیا اور صرف اللہ کی یاد میں لگے. یہی تو مراقبہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بیٹری چارج ہوتی ہے اور پھر کام میں اور جان پیدا ہوتی ہے اور طاقت پیدا ہوتی ہے. تو کوئی چیز بے ثبوت نہیں ہے، کوئی چیز بے اثر نہیں ہے. نصوص کے اندر ہر چیز کا ثبوت موجود ہے، بس تلاش کرنے والی آنکھیں چاہیے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو، انہوں نے ہمیں غلط طریقوں پر نہیں ڈالا، ہمیں بدعات پر نہیں ڈالا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ڈالی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں، عجیب بات ڈالی. ایک بات سمجھے، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس واقعے کو آپ سنیں گے تو اگلی بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. انہوں نے آ کر عرض کیا حضور میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن میں زنا نہیں چھوڑ سکتا. نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، میں سب کچھ ماننے کو تیار ہوں لیکن میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، اس کو چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار سے باہر ہے، میں بالکل مجبور ہوں. بعض ہمارے نوجوان کہتے ہیں نا وہ کیا کریں گناہ ہو جاتا ہے، بالکل مجبوری ہے، چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوڑتا. کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرانا چاہیے اللہ والوں سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ایسی بات کی جو دماغ کو اپیل کرے. یوں فرمایا یہ بتلاؤ اگر کوئی یہی گناہ تمہاری ماں سے کرے تو تم کو پسند؟ خیرت جوش میں اگر بالکل نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا. بہن سے، بیٹی سے کہ بالکل نہیں. تم یہ گناہ جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی،
کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتے؟ یہ کہاں حضور چاہتے تو اتنا سمجھا کے واپس بھیج دیتے، چاہتے دعا کر دیتے. آپ نے کہا اچھا قریب آؤ، قریب آئے، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر کے کہا اللہ اس کے دل کو پاک کر دی. وہ کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ اس واقعے کے بعد الحمدللہ میں ساری زندگی ہر گناہ سے بچا، لیکن اللہ نے زنا کی ایسی نفرت میرے دل میں ڈال دی کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا. ہر گناہ سے زیادہ اس کی نفرت ڈال دی. تو یہ ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ثابت ہو گیا نا کہ بدن سے مس ہونے کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. اصل تو وہ توجہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، لیکن اس توجہ کو ہاتھ لگا کر ڈالا. صحابہ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توجہ پڑتی تھی ایسا بلک بلک کے روتے تھے. ایک مرتبہ بعض لوگ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے گفتگو کی، حضور کی جو ان کے قلوب پر توجہ پڑی تو انہوں نے ایسا بلک بلک کر رونا شروع کر دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا شروع میں ہم بھی ایسے ہی رویا کرتے تھے، اب ہمارے دل سخت ہو گئے، اب ہم حضور کے پاس آتے ہیں ایسا رونا نہیں آتا. یہ تو ان کی عاجزی تھی، ان کی انکساری تھی کہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی. اصل میں نئے نئے دلوں پر جب توجہ پڑتی ہے تو اس کا اثر بہت زیادہ ظاہر ہوتا ہے. جیسے سری نگر والوں کو سردی لگ رہی ہے آج کل کی گرمی؟ ابھی سردی نہیں لگ رہی نا، ہم سے پوچھئے. پچھلی مرتبہ جب ہماری حاضری ہوئی تو ہم کسی مدرسے میں تھے، یاد نہیں کون سا آپ کا مدرسہ، جی کھنڈواڑا. تو وہاں کے ناظم صاحب اعلان فرما رہے تھے، بڑی مسجد ماشاءاللہ، بہت بڑا مجمع تھا، پورے علاقے کے لوگ جمع تھے. میں اس وقت مہمان خانے میں تھا اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں آج ذرا موسم گرم ہے، آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں، کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، آپ اطمینان سے بیٹھیں اور ابھی تھوڑی دیر میں بیان شروع ہوگا. تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی تسلی دینے کے لیے کہ موسم گرم ہے لیکن آپ لوگ پریشان نہ ہو، تو میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکال کر کے ٹمپریچر چیک کیا تو 22 تھا. تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، ہم نے کہا ہمارے یہاں جس دن 22 ٹمپریچر ہو جاتا ہے تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، آج کتنا ٹھنڈا موسم ہے. بمبئی والوں کے لیے، بھیونڈی والوں کے لیے 22 ٹمپریچر کتنا ٹھنڈا موسم ہے. یہاں 22 ٹمپریچر میں ان کو گرم لگ رہا ہے. آپ لوگ چونکہ یہاں رہنے کے عادی ہیں نا، تو یہاں کی سردی برداشت کرنے کے عادی ہیں. اچانک کسی گرم علاقے سے آج کوئی آدمی آ جائے تو اسے سردی لگے گی، آپ کو نہیں لگے گی. تو اصل میں سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام جو پرانے ہو چکے تھے، ان کے قلوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان توجہات کو برداشت کرنے کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے ان توجہات کا روحانی اثر تو ہوتا تھا، ان کی توجہ اللہ کی طرف بڑھ جاتی تھی، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھ جاتا تھا، ان کے دل میں گناہوں کی نفرت آ جاتی تھی، اللہ کی یاد آ جاتی تھی، لیکن رلائی نہیں آتی تھی. جو نئے نئے آتے تھے ان پر توجہ پڑتی تھی تو ان کو بڑی رلائی آتی تھی. اور مجھے خود شدت سے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ پہلے ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو بہت روتے تھے، اور اب ہم حضرت کی خدمت میں آتے ہیں دیر دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، ایسی رلائی نہیں آتی. تو حضرت پیر صاحب نے جب یہ واقعہ سنایا تو تسلی ہوئی. لیکن ایمان والے کو تو ہمیشہ اپنے بارے میں ڈر ہی رہتا ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے ہم بھی ایسی رویا کرتے تھے، اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں تو ہمیں ایسی رلائی نہیں آتی. تو اصل تو وہ توجہات ہیں جو آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہوتا یہ تھا نہایت بگڑے ہوئے لوگ آتے تھے اور اسی پل ولی کامل بن کر کے جاتے تھے. آخر اگر کسی نے ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیا تو وہ صحابی ہو گیا نا. اور ساری دنیا کے اولیاء مل کر کے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، تو صحابی سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ صحابی سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہو سکتا. تو ایک پل میں وہ ولی بن جایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توجہ کے نتیجے.
یہ توجہ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و مقبول بندوں کو عطا فرمائی، قیامت تک کے لیے ضرورت ہے، اس کے بغیر دل بدلتے نہیں، اور اس زمانے کی اور بڑی ضرورت ہے۔ توجہ کی یہ نعمت اس وقت پوری دنیا میں خاص طور سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نقش بندی مشائخ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نقش بندی مشائخ کو حیرت انگیز نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک توجہ بھی ہے۔ عجیب و غریب نعمت عطا فرمائی ہے توجہ، اور اس توجہ کے نتیجے میں ایسے ایسے تصرفات ہوتے ہیں، ایسے ایسے نتائج نکلتے ہیں کہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ ہمارے حضرت پیر صاحب نے ایک واقعہ سنایا، سفر نامے میں ہے، روس میں تھے جب، گھر والوں کو فون پر اپنی خیریت بتلانی تھی، اس زمانے میں فون بک کرنے پڑتے تھے، پہلے سے لائن لگانی پڑتی تھی، موبائل وغیرہ ہوتے نہیں تھے۔ تو وہاں گئے، جو فون کا اسٹیشن تھا، تو ساتھیوں نے، وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بیٹھ جائیں آرام سے، ہم نمبر لگا لیتے ہیں، جب نمبر آ جائے گا ہم لائن میں لگتے ہیں تو آپ تشریف لے آئیے گا، اندر کیبن میں جا کر کے بات کر لیجیے گا۔ اندر کیبن بنے ہوتے تھے، ایک زمانے میں سعودی عرب میں بہت کیبن بن گئے تھے نا، تو ختم ہو گئے۔ تو حضرت کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ بھائی یہاں تو نظر جھکا کے بیٹھنا بہتر ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کون مرد ہے کون عورت، ماشاءاللہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اپنی نظر بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نظر نیچے رکھیں۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے سوچا کہ پھر مراقبہ ہی کر لوں اتنی دیر، میں مراقبے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں خیال ہوا جیسے کوئی قلب پر تصرف کر رہا ہے۔ حضرت کہتے ہیں میں نے آنکھ کھولی تو سامنے ایک سادھو بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی آنکھ کھول دی۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا ہو سکتا ہے مجھے ایسے ہی خیال ہو گیا، وہ اپنا کچھ کر رہا ہو، اس نے باقاعدہ میرے اوپر تصرف کی نیت نہ کی ہو۔ اثر تو ہوتا ہے کیسا بھی ماحول ہے، جیسے پہاڑ کے اوپر برف گرے اور دارالعلوم نقش بندیہ کو ٹھنڈا کرنے کی اس نے نیت نہ کی ہو، تب بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا۔ ضروری ہے برف کے لیے کہ وہ نیت کرے کہ اب میں نیت کرتا ہوں سری نگر کو ٹھنڈا کرنے کی۔ اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے، اچھی ہے بری، اللہ بری صحبت سے ہم سب کو بچائے، اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ کسی اللہ والے کے پاس جا کر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، وہ نیت نہ بھی کرے تب بھی اثر پڑتا ہے، اور نیت کر لے تب کیا کہنے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے دوبارہ آنکھ بند کی، جب دوبارہ آنکھ بند کی تو پھر اس نے پھر سے تصرف شروع کیا۔ حضرت کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا یہ شرارت کر رہا ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں میں نے توجہ ڈال کر اس کی پوری طاقت کھینچ لی۔ یہ ہے نقش بندی نسبت، پوری طاقت کھینچ لی۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے حضرت کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے کہا انہوں نے میری طاقت چھین لی ہے مجھ سے، میں روزانہ اتنی دیر تک 8 گھنٹے تک میڈیٹیشن کرتا ہوں، اتنی ریاضت کرتا ہوں، میں نے اتنی محنت کر کے یہ طاقت حاصل کی تھی، اس بیچارے نے معلوم کتنی محنت کی تھی، کتنی ریاضت کی تھی، اور یہ طاقت حاصل کی، اور انہوں نے میری طاقت چھین لی، ان سے کہو واپس کرے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ایسا ایسا کہہ رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس سے کہو شرارت تم نے کی تھی، اب تم خود واپس لے لو، میں تو نہیں کرتا واپس، تم خود واپس لے لو۔ تو اس نے کہا مجھے مراقبے کے لیے وقت چاہیے، یعنی اپنے زبان میں میڈیٹیشن کے لیے وقت چاہیے۔ تو حضرت نے کہا، وہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، حضرت نے کہا کہ اس سے کہو کہ ہمارے ساتھ آ جائے، ہم بڑا مسجد میں ٹھہرے ہیں، بازو کے کمرہ خالی کرا دیں گے اس کے لیے۔ وہ چلا گیا، بازو کے کمرے میں بیٹھا رہا، 7-8 گھنٹے تک وہ محنت کرتا رہا، اور محنت کرنے کے بعد تھک ہار کر اس نے اپنی بیوی سے کہا میں بالکل بے بس اور مجبور ہو چکا ہوں، اس آدمی نے مجھے بالکل خالی ہاتھ کر دیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو بیگم نے کہا پھر تو تمہیں اس آدمی کو اپنا گرو مان لینا چاہیے۔ کہا بس یہی طے کیا ہے میں نے بھی، میں جا رہا ہوں اسی درخواست کو لے کر کے۔ اور وہ آیا اور حضرت سے کہا کہ حضرت اب تو آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہ کلمہ پڑھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، اس کی بیوی نے بھی کلمہ پڑھا، اور اس نے کہا کہ میرے پوری دنیا میں جتنے چیلے ہیں اب میں ان سب کو خطوط لکھ دوں گا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی تھی، تم سب بھی اسلام قبول کر لو۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ دنیا سے ظلمت مٹے، تاریکیاں ختم ہوں، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ میں ذرا تعبیر بدل رہا ہوں، پوری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، سب کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، سب کو اللہ کی محبت مل جائے، ہم چاہتے ہیں نا۔ لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم کھل کر کے کچھ کر سکیں، کسی سے بات کر سکیں تو بات نہ کر سکیں۔ یہ قلب کا کام تو کر سکتے ہیں نا، کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے نتائج نکالتے ہیں۔
تو یہ عجیب و غریب تصرفات ہوتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تصرفات کا تذکرہ فرمایا. القول الجمیل میں، کتاب کا نام بھی بتلا دیا میں نے تاکہ جو علماء دیکھنا چاہیں وہ دیکھ لیں. القول الجمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سلاسل کا تعارف کرایا ہے، اور اس میں جب نقشبندی سلسلے کا تعارف کرایا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا ہے حضرت کو، بڑی جولانی کے ساتھ حضرت کا قلم چل رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آتا تھا حضور تصرف فرماتے تھے، توجہ فرماتے تھے، لیکن توجہ اسی پر ہوتی تھی جو طلب لے کر کے آتا تھا. منافقین آتے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ ان کے اندر طلب نہیں ہوتی تھی. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، اور وہ بات یہ ڈالی کہ یہ جو انسان کا ہاتھ ہے یہ تو اصل میں اللہ کے نام کی مہر ہے. پڑھیے اس کو کیا لکھا ہے، مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں نا، کلیئر لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا، الف یہ لام اور یہ ہاں اللہ لکھا ہے نا. تو ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہ جو مٹھی ہے یہ تو اللہ کے نام کی مہر ہے، اور انہوں نے اپنے سالکین کے قلب پر یہ انگلی رکھ کر اس طرح توجہ کر کے کہ گویا میں اللہ کے نام کی مہر لگا رہا ہوں، یہ انگلی رکھ کر پوری قلبی توجہ کے ساتھ تصرف کر کے اللہ 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 کہنا شروع کیا، اس نیت کے ساتھ کہ اس کے دل کے اندر اللہ لکھ جائے، اللہ کی مہر لگ جائے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. تو اس کے نتیجے میں دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے. گویا دل پر اللہ کی مہر نقش ہو جاتی ہے، دل پر اللہ کی محبت اللہ کی مہر لگ جاتی ہے. اس کے بعد یہ جیسے جیسے محنت کرتا رہتا ہے اس محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اس مناسبت سے حضرت خواجہ بہاؤالدین کو نقش بند کہا جانے لگا، دل پر مہر لگانے والے. اور بعد میں یہ پورا سلسلہ نقش بندی سلسلہ کہا جاتا ہے. آج بھی ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، لطائف پر مہر لگاتے ہیں اللہ کے نام کی، اسی نیت کے ساتھ پوری توجہ کر کے، اور اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، زندگیاں بدلتے ہیں، دلوں کو بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ. بڑے بڑے گنہگاروں کو ولی بنتے ہوئے ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے، پرانے گناہوں کو چٹکیوں میں چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ ہمیں بھی کسی ولی کامل کا سایہ نصیب فرما دے. اس زمانے میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اللہ، حضرت پیر صاحب کے جو پہلے شیخ تھے حضرت مولانا زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے چھپے ہوئے بزرگ تھے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے کو چھپاتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ڈھنڈورے پیٹتا ہے، وہ چاہتا ہے لوگ مجھے پہچانے. جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے لوگ مجھے نہ جانے. دیکھو جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ مجھے دولت مند سمجھیں، اور جس کے پاس واقعی پیسے ہوتے ہیں وہ چھپا کر کے رکھتا ہے، کسی کو بتلاتا نہیں. کسی مالدار آدمی سے آپ بینک بیلنس پوچھیں کبھی بتلائے گا؟ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے کتنی جائیداد ہے کبھی نہیں بتلا. ٹھیک ہے بدھائے تھوڑا سا ہے، بس دال روٹی چل رہی. لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ تو ظاہر چاہے گا کہ لوگ مجھے خوب پہچانے. اسی طرح جس کو اللہ ولایت دے دیتے ہیں وہ اپنے کو چھپاتا ہے. اللہ ہمیں بھی چھپ چھپ کر اپنی یاد نصیب فرمائے. حضرت مولانا زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس کے ملک میں ایک اسکول میں ٹیچر تھے، جو سرکاری ایڈڈ اسکول ہوتے ہیں، اور بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. ان کی کتابیں تصوف و سلوک پر بھی ان کی کتابیں ہیں، اور فقہ پر بھی ان کی کتابیں ہیں. اس زمانے میں ایک کاتب صاحب تھے، تو اتفاق سے حضرت مولانا زوار حسین صاحب کی رائٹنگ اچھی نہیں تھی، پڑھائی کے زمانے میں مشق کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا. اور دیکھو ہر چیز اچھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. ٹھیک ٹھاک رہنا چاہیے آدمی کو، اور طلبہ بھی اس کا خیال رکھیں، اچھی رائٹنگ بنانا چاہیے، خوبصورت رائٹنگ میں لکھنا چاہیے، اور اچھی زبان سیکھنی چاہیے، خوبصورت زبان بولنا چاہیے، خوبصورت زبان میں لکھنا چاہیے.
یہ بدی رائٹنگ بزرگی کی نشانی نہیں ہے، یہ کاہلی اور سستی کی نشانی ہے۔ تو وہ کاتب صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ کاتب صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس آ جایا کروں اور رائٹنگ کی مشق کر لیا کروں، کتاب بستی بھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائے، کہ جو کاتب صاحب سمجھے ماسٹر صاحب ہیں تو وہ آ جاتے تھے، اور کاتب صاحب ان کو کچھ کام بھی بتا دیتے، یہ کتابیں ہیں نا ذرا ان کو ادھر رکھ دیجئے، یہ کام ایسا کر دیجئے، یہ کام وہ بیچارے کر دیتے تھے، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاذ کا کام کرتا ہے وہ کر دیتے تھے اور کتابت سیکھتے تھے۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی حدیث کی کتاب کی کتابت ہو رہی تھی ان کاتب صاحب کے پاس، اور حضرت مولانا اس کتابت شدہ نسخے کو دیکھنے کے لیے آنے والے تھے کراچی میں۔ تو کاتب صاحب نے کہا ماسٹر صاحب کل حضرت میرٹھی تشریف لا رہے ہیں، دوپہر میں آئیں گے اور کھانا ان کا یہی ہے، آپ بھی ساتھ میں کھانا کھا لیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گئے کہ حضرت مولانا اتنا بڑا محدث آ رہا ہے، میں بھی ساتھ میں کھانا کھاتا۔ وہ آ گئے، کھانا کھایا۔ حضرت نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا وہ ماسٹر صاحب ہیں، یہاں آتے ہیں کچھ کتابت سیکھنے کے لیے آتے ہیں، میرے شاگرد ہیں۔ اچھا۔ کھانے کے بعد نماز کا وقت ہوا، وہیں جماعت کرنی تھی، تو چونکہ حضرت مولانا مسافر تھے، دور سے آئے تھے، تو یوں کہا کہ بھائی آپ بھی تو دیکھ کر کے مولوی جیسے لگتے ہیں تو آپ نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت مولانا زوار حسین صاحب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اس نماز کے درمیان مولانا بدر عالم میرٹھی پر ان کی نسبت منکشف ہوئی۔ اب جب سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی کاتب صاحب پر ناراض، کیا غضب کر دیا، اللہ کے بندے صحیح تعارف کرانا چاہیے، آدمی بے ادبی سے تو بچے۔ اب وہ کاتب صاحب کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، حضرت کیا ہوا؟ حضرت کہا یہ کون ہے، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ماسٹر صاحب ہیں، میرے یہاں کتابت سیکھنے۔ نہیں خاموش رہیے آپ، آپ بتلائیے آپ کو کس سے اجازت حاصل ہے؟ اب جو انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے بندے یہ اتنے بڑے ولی ہیں، صاحب دل ہیں، صاحب نسبت ہیں، اور تم نے مجھے بتلایا نہیں، مجھ سے بے ادبی ہو گئی ان کی۔ تو کاتب صاحب نے کہا حضرت یہ تو انہوں نے ہمیں بھی نہیں بتلایا آج تک، اور ہمارے پاس آپ والی نظر تو ہے نہیں، آپ نے جس نظر سے دیکھ لیا ہم دیکھ لیتے۔ بعد میں پتہ ہے کیا ہوا؟ پھر وہ کاتب صاحب حضرت سے بیعت ہوئے اور حضرت سے اجازت و خلافت پائی، پھر ان کو قدر ہوئی۔ یہ تھے حضرت مولانا زوار حسین صاحب۔ اور حضرت پیر صاحب نے واقعہ سنایا کہ جس زمانے میں حضرت پیر صاحب کی انجینئرنگ مکمل ہو گئی تھی اور مسکن پور میں کچھ وقت لگایا تھا، 4 مہینے گزارے تھے، اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ اپنے شیخ کے پاس کچھ وقت گزارے۔ اب شیخ بیچارے ان کے پاس کوئی باقاعدہ انتظام نہیں تھا، تو حضرت نے اجازت دے دی تھی شیخ نے کہ ایک کام کریں، حضرت نے اجازت مانگ لی تھی کہ ہم ایک مسجد میں قیام کر لیں گے، روزانہ عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں آ جایا کریں گے، ہم اپنے کھانے پینے کا بھی انتظام کر لیں گے، ہم اپنے قیام کا بھی انتظام کر لیں گے، تو روزانہ وہاں جایا کرتے تھے۔ تو سندھ کے علاقے سے ایک بڑے زمیندار کا بیٹا، وہ بھی بیعت تھا حضرت سے، وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے حضرت پیر صاحب سے کہا، حضرت پیر صاحب تو اس وقت نوجوان تھے بالکل، یوں کہا کہ میری کسی سے دوستی ہے، مجھے معلوم ہے یہ ناجائز ہے لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا، اور میں حضرت سے یہی کہہ رہے ہیں حضرت میں ذکر کروں گا، مراقبہ کروں گا، سب کچھ کروں گا، اتنی اجازت دے دیجیے، یہ میرے بس کا نہیں، اس کو چھوڑنا میرے بس کا نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے یہی مسائل ہوتے ہیں۔ یہ کہا اس نے، حضرت کے پاس گیا، حضرت نے تنہائی میں اس کو تھوڑی دیر بیٹھایا، کچھ توجہ ڈالی، کچھ کیا، اور بعد میں جب وہ واپس آیا تو وہ حضرت نے فرمایا، ہمارے حضرت پیر صاحب نے، کہ وہ کہنے لگا ذوالفقار صاحب میرے دل سے تو اس کا خیال ہی نکل گیا، اب تو اس کا خیال بھی نہیں آ رہا، میں خیال لانا چاہ رہا ہوں تو اس کا خیال نہیں آ رہا۔ خیر وہ چلا گیا، ہو گیا اس کا کام ماشاءاللہ۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں گیا دوبارہ حضرت کی خدمت میں تو عرض کیا کہ حضرت وہ تو آیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا میں تو اجازت لینے آیا ہوں آپ سے، تو وہ NOC لینے آیا تھا کہ میں سب کچھ کروں گا لیکن یہ کام یہ میں چھوڑ نہیں سکتا، اور مجھ سے کہہ رہا تھا بھئی یہ تو میرے بس کا ہے ہی نہیں، میں اس سے بات نہ کروں، میں اس سے ملاقات نہ کروں، لیکن جب وہ آپ سے ملاقات کر کے نکلا تو وہ تو کہہ رہا تھا کہ اب میرے دل سے اس کا خیال ہی نکل گیا۔ تو حضرت یہ ہوا کیا تھوڑی دیر میں؟ فرمایا میں نے اس کے قلب پر سلبی توجہ ڈالی تھی،
میں نے اس کے قلب پر سلبی توجہ ڈالی تھی. یہ عجیب و غریب نعمت ہے اللہ جس کو عطا فرما دے. تو یہ پوری توجہ ڈال کر قلب میں اللہ کا نام لکھ دینا اور قلب میں اللہ کے نام کی روشنی کا چراغ گویا جلا دینا اور قلب میں اللہ کے نام کی مہر لگا دینا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں ڈالی اور اس کے بعد سے یہ نعمت مسلسل چلی آ رہی ہے. ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ حضرات. ایک مرتبہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ جس کے دل پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ایمان کے بغیر موت نہیں آ سکتی. یہ ان کا مقام تھا، ہم جیسے لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ان کا مقام کہ جس کو یہ انگلی لگ گئی ایمان کے بغیر اسے موت نہیں آ سکتی. بگڑ جائے گا اللہ توبہ نصیب کر دیں گے، اگر بگڑ بھی جائے گا اللہ پھر واپس بلا لیں گے، پھر توبہ نصیب کر دیں گے، لیکن موت ایمان پر عطا فرمائیں گے. اللہ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے. تو میرے دوستو ہم سب جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے. لیکن دیکھو اگر مٹی کا سیب خرید لیں، آج کل سیب کا سیزن ہے نا، مٹی کے بھی سیب آتے ہیں کہ نہیں آتے، اور پلاسٹک کے بھی سیب آتے ہیں، گھروں میں رکھے جاتے ہیں سجاوٹ کے لیے، تو وہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں لیکن کھانے کے قابل ہیں؟ کھانے کے قابل تو وہ سیب ہوگا جو حقیقت میں ہو. اس لیے میرے دوستو صرف اپنے کو نقش بندی کہہ لینا کافی نہیں ہے، اپنے اندر حقیقت پیدا کرنی چاہیے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ہمارے ہندوستان میں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنا ہوگا سب نے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت یہ ذکر وغیرہ کرنا میرے بس کا نہیں ہے، میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، مجھے موقع ہی نہیں ملتا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑا سا کر لینا جتنا ہو سکے، نہ کرنا زیادہ، اجازت دی. جب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس میں اپنے شاگردوں کو یہ واقعہ سنایا تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پھر ہوا کیا؟ فرمایا پھر میں کیا بتاؤں، پھر کیا ہوا، پھر تو میں نے جان کھپا دی اس میں، مر مٹا میں اللہ کی یاد. جب مزہ آ جاتا ہے نا، جیسے آپ نے کسی کوئی دعوت کی اور کوئی بہت اچھی ڈش بنائی ہے اور بیچارے مہمان نے کبھی اس کو چکھا ہی نہیں تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے. آپ کہتے ہیں اچھی بات ہے تھوڑا سا لے لیجیے، اتنی محبت سے اتنی محنت سے میرے گھر والوں نے بنایا، تھوڑا سا لے لیجیے. اب تھوڑا سا آپ اس کو چکھا دیں تو وہ اگر ہاتھ بڑھا کے لے نہیں پاتا تو دل میں دعا کرتا ہے اللہ دوبارہ اس کے دل میں ڈال دیجیے، ایک چمچ اور ڈال دے اور ذرا بھر کر ڈالے، آدھا نہ ڈالے، ذرا بھر کر ایک چمچ اور ڈال دے، ایک مرتبہ اور مل جائے. اور جب اور مل جائے تو پھر دعا کرتا ہے اللہ تھوڑا سا اور ایک بار اور دل میں ڈال دیجیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب تک مزہ نہیں ملتا اس وقت تک سستی اور کاہلی رہتی ہے، جب مزہ مل جاتا ہے تو پھر تو انسان اپنی جان کھپا دیتا ہے. اللہ کرے ہم سب کو مزہ ملے، اور واقعی کھپا دینے کے قابل ہے. کھپا دیں اپنے آپ اور اس نعمت کو حاصل کریں. یہ تو تھی قاری صاحب کے جملوں کی شرح. آج کی مجلس الحمدللہ ختم قرآن کی مجلس ہے. کچھ خوش نصیب بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے. اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے وہ بچیاں جن کے دلوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، غالباً یہی جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ. انہی کا واقعہ. یہ بعد میں مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، وہیں دفن ہے. تو مسجد جنت البقیع میں ایک ترتیب چلتی ہے، جو صحابہ کی قبریں ہیں ان کو تو نہیں کھولا جاتا، باقی جو عام ایمان والوں کی قبریں ہیں ان میں ایک ترتیب چلتی ہے. ایک ترتیب کے ساتھ دوبارہ قبریں کھولی جاتی ہیں اور اس میں نئے مردے دفن کیے جاتے ہیں. تو جب ان کی قبر کھولنے کا نمبر آیا اور قبر کھولی گئی تو جسم بالکل صحیح سلامت کفن کے ساتھ بند کر دی گئی. چلو اس کو چھوڑ دو، آگے سے شروع کرو. آگے سے شروع ہو گیا. اب سال 6 مہینے میں جتنے دنوں کے بعد پھر لوٹ کر کے چکر گھومتا ہوں، پھر جب لوٹ کر کے آئے اور پھر کھولی گئی پھر ویسی سلامت.
پھر چھوڑ دی گئی، پھر آگے سے شروع کیا، تیسری مرتبہ جب کھولی گئی تو پھر ویسی ہی سلامت. سعودی گورنمنٹ نے کہا اس پہ نشان لگا دو، اب یہ قبر کبھی نہیں کھولی جائے گی. عام طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز اور اکرام ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ان کے ساتھ ایسا کوئی ظاہری عمل نہیں ہوا تھا. تو ہمارے یہاں بمبئی میں ایک بزرگ ہیں، آج کل بہت بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے مجھے خیال ہوا میں حضرت کے صاحبزادوں سے جا کر ملا، ڈائریکٹ ان کے صاحبزادے سے، وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان سے کہا کہ مجھے بتلائیے کہ آپ کے والد صاحب ایسا کون سا خاص عمل کرتے تھے. کہا ویسے تو والد صاحب بڑے اللہ والے تھے، بڑے نیک تھے، اور وہی سب کچھ کرتے تھے جو سارے اللہ والے کرتے ہیں، لیکن ایک چیز بہت خصوصی تھی ان کی، وہ قرآن پاک کا بہت غیر معمولی احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی حافظ قرآن سے پیر نہیں دباتے تھے. اور کوئی حافظ قرآن آ جائے، صرف حافظ ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے اس کے دل میں قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی اتنی غیر معمولی اہمیت تھی ان کے دل میں، اور اتنا غیر معمولی احترام تھا، شاید اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ مقام کیوں دیا، مقام کیا دیا وہ تو سب نے دیکھ لیا، وجہ بتلانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کتنی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن پاک کا ایسے ہی احترام نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں کے زیر سایہ رہ کر، ان کی سرپرستی میں، ان کی لکھی ہوئی تفسیروں کے ذریعے، ان کے لکھے ہوئے حواشی سے اور ان کے لکھے ہوئے ترجمے کے ذریعے سے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انحراف سے اور ہر قسم کے زیغ و زلال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قرآن سمجھنے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی بھی لکھی ہوئی تفسیر اور کسی کا بھی لکھا ہوا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، اس لیے کہ دیکھو معنی جو لکھ رہا ہے وہ تو بندہ ہے نا، تو وہ گویا اپنے برتن میں قرآن پیش کر رہا ہے. یہ بتلاؤ ناپاک برتن میں کوئی زمزم پلائے تو پیو گے؟ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. پانی زمزم کا ہے لیکن برتن بھی پاک ہے یا نہیں. جو بھی ترجمہ کر رہا ہے اور جو مطلب بتلا رہا ہے وہ تو اللہ کی بات کو اپنے برتن میں ہمیں پلا رہا ہے نا، تو یہ تحقیق ضروری ہے کہ یہ برتن بھی پاک ہے یا نہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے منع کیا کہ بھئی اطمینان کرو، لیکن اپنے بڑوں اور بزرگوں کی جو جن پر اطمینان ہے کہ اللہ والے ہیں، ان کا مسلک درست ہے، ان کی فکر درست ہے، ان کے خیالات درست ہیں، ان کے اندر بے اعتدالی نہیں ہے، ان کی لکھی ہوئی تفسیروں کو پڑھو اور قرآن کو سمجھو. اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے اتارا ہے اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرو. اللہ نے قرآن کو عمل کرنے کے لیے اتارا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھا جائے تو ثواب نہیں ملتا. بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھنے کی خاطر نہیں اترا ہے. قرآن سے ثواب بھی لینا، قرآن پر عمل بھی تو کرنا ہے نا. عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، ثواب لینے کے لیے سمجھنا ضروری نہیں. یہ انتہا پسندی ہے. بعض لوگوں نے سمجھا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے سمجھا سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ بغیر سمجھے ثواب نہیں ملتا، بغیر سمجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حفظ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں. قرآن چونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے، اور دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ہر فیصلے کے نفاذ کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ سبب پیدا فرمایا. اگر قرآن صرف کتابوں میں محفوظ ہوتا تو اس زمانے میں، گوگل کے زمانے میں، غلط اپلوڈ کر دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے سینوں کا انتخاب فرمایا. کوئی گوگل صاحب سینوں کے اندر تو نہیں گھس سکتے، وہاں جا کر کے تو نہیں بدل سکتے. ایسا غیر معمولی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا. قرآن کی حفاظت کا فیصلہ تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ جس کو استعمال فرماتے ہیں اسے محروم نہیں فرماتے. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کے لیے استعمال فرما لیتے ہیں اور جس کو قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں اور اس کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کا غیر معمولی اکرام ہوگا. اس کے ماں باپ کا اتنا بڑا اکرام ہوگا
ہوگا کہ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی بھی کچھ نہیں۔ اب سوچیں جب حافظ قرآن کے ماں باپ کا اتنا بڑا اکرام ہوگا تو کوئی تصور کرے خود حافظ کا کیسا اکرام ہوگا۔ ماں باپ کا تو اس کی وجہ سے اکرام ہو رہا ہے نا کہ یہ حافظ بنا۔ ایک مرتبہ اس حاجز نے بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کہ ماں باپ کا اتنا غیر معمولی اکرام کیوں؟ حافظ تو یہ بنا، محنت تو اس نے کی۔ عام طور سے حفظ قرآن کی جو عمر ہوتی ہے اس عمر میں بچہ خود فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ بڑی عمر میں حفظ کرنے والے کم ہوتے ہیں لیکن اکا دکا ہوتے ہیں۔ بڑی عمر میں حفظ کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ ابھی جن بچوں کا حفظ مکمل ہو کتنی عمر کے ہیں بھائی؟ کون کون ہے نہیں یہاں موجود؟ ماشاء اللہ۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ 17۔ اچھا تمہاری کتنی عمر ہے؟ ماشاء اللہ۔ کب شروع کیا تھا حفظ؟ کب شروع کیا تھا؟ یہ شاید اسکول بھی پڑھتے ہوں گے ساتھ میں بچے۔ اچھا کب شروع کیا تھا؟ پڑھ کے آئے۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ عام طور یہ اسکول پڑھ کر آئے لیکن دیکھیں پھر بھی جب انہوں نے شروع کیا تھا عام طور سے بچے اس عمر میں خود فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، یہ تو ماں باپ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور عموماً دنیا میں جو بچے حفظ کرتے ہیں وہ بہت چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، 5 سال 6 سال کی عمر سے ان کو حفظ میں لگا دیا جاتا ہے۔ ہم نے تو ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو 7 سال سے کم 7 سال کے حافظ ہو چکے ہیں۔ ہمارے اپنے خاندان میں ایسے بچے موجود ہیں جو 7 اور 8 سال کے درمیان حافظ ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اپنے شایع نشان اجر عطا فرمائے، اتنی چھوٹی عمر میں حفظ میں لگا دیا تھا۔ ہم بہت چھوٹے تھے، بہت سمجھدار تھے اور الحمدللہ حفظ مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ ہمیشہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اس عمر میں فیصلہ ماں باپ کا ہوتا ہے، ان بچوں کو حافظ بنانے کا ماں باپ نے فیصلہ کیا، اس لیے اتنا غیر معمولی اکرام ہوگا ماں باپ کا۔ لیکن محنت تو بچے نے کیا نا۔ اب ساری زندگی قرآن کا دور تو بچہ کرے گا، قرآن کی حفاظت تو بچہ کرے گا، تو اس کا کیا اکرام ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اکرام تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائیں گے اور اس سے فرمائیں گے ارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ رتل کا لفظ ہے، ترتیل کہتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کو، گھاس چھیلنے کو نہیں کہتے۔ تو معلوم ہوا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے، پوری صفات کے ساتھ، مخارج کے اہتمام کے ساتھ، خوب اطمینان سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو جیسے دنیا میں تم کو اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے، ایسے ہی پڑھنا شروع کرو اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کرو، جہاں جا کر تمہاری تلاوت مکمل ہوگی۔ میں نے اگلے جملے آپ کو عربی میں اس لیے نہیں سنائے کہ مفہوم میرے ذہن میں ہے لیکن حضور والے الفاظ مکمل میرے ذہن میں نہیں ہیں۔ اگر میں اس کو عربی میں کہوں گا تو الفاظ میرے ہو جائیں گے، کہیں بات نہ بدل جائے، کہیں میرے الفاظ حضور کی طرف منسوب نہ ہو جائیں، اس ڈر سے میں آپ کو صرف ترجمہ سنا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہا جائے گا بس پڑھنا شروع کرو اور چڑھنا شروع کرو جنت کی سیڑھیوں پر، جہاں تلاوت مکمل ہوگی وہیں تمہاری جنت ہوگی۔ کتنا بڑا اکرام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں کچھ نہ کچھ قرآن ضروری ہو، قرآن کے کچھ حصے کا حافظ میرا ہر امتی ہو۔ قرآن کا حافظ ہونا تو ہر امتی کے لیے فرض ہے۔ آپ پریشان ہو گئے ہوں گے اب ہم بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ بھائی اتنے قرآن کا حافظ ہونا جس سے آپ نماز پڑھ سکیں فرض ہے یا نہیں؟ جب نماز فرض ہے اور نماز قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں ہوتی تو تھوڑا سا حفظ کرنا تو ہر امتی کے لیے فرض ہے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں قرآن ہو۔ تو اگر ہم پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے، جو لوگ بھی پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے، کچھ صورتیں تو یاد ہے نا، جتنا نماز میں پڑھتے ہیں اتنی تو یاد ہے نا، اس میں تھوڑا تھوڑا اضافہ کرنا شروع کرتے ہیں روزانہ، ایک آیت اور یاد کر لیا کریں، ایک اللہ چاہیں گے پورا کرا دیں گے،
نیت کر لیں انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن حفظ کریں گے، یاد بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی، عمل بھی کریں گے اور کام شروع کر دیں۔ اب زندگی میں یہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہمارے اختیار کی بات تو ہے نہیں، اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ ہم نے تو یہ نیت کی ہے کہ اگر زندگی باقی رہی تو ہم پورا حفظ مکمل کریں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کچھ کم رہا اور دنیا سے چلے گئے انشاءاللہ برزخ میں حفظ مکمل کرایا جائے گا اور قیامت کے دن حافظوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو کریں گے نا سب لوگ؟ تھوڑا تھوڑا یاد کرنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا شروع کر دیں۔ اگر 30واں پارہ پورا یاد ہے اب 29واں بھی شروع کر دیں۔ اگر 30واں پورا یاد نہیں، 10 صورتیں یاد ہیں تو اب 11ویں شروع کر دیں۔ 5 صورتیں یاد ہیں تو 6ٹھی شروع کر دیں۔ اس مجمع میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو بالکل قرآن یاد نہ ہو، کوئی نہیں ہے نا، کچھ نہ کچھ حصہ تو سب کو یاد ہے۔ تو اب جتنا یاد ہے اس سے آگے شروع کر دیں۔ اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ جن صورتوں کے مختلف اوقات میں پڑھنے کے خصوصی فضائل ہیں پہلے ان کو حفظ کرنا شروع کریں۔ روزانہ صبح سورہ یاسین تو پڑھتی ہیں نا، پڑھتے رہیں روزانہ اور تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں۔ جب پوری ہو جائے تو زبانی پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ یاسین کے ساتھ روزانہ سورہ تغابن بھی پڑھ لیا کریں۔ اس زمانے کے جو حوادث ہیں، جو فتنے ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ روزانہ سورہ تغابن بھی پڑھنا شروع کر دیں اور جب سورہ یاسین کا حفظ مکمل ہو جائے سورہ تغابن شروع کر دیں یاد کرنا۔ جب سورہ تغابن بھی یاد ہو جائے سورہ رحمان یاد کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ سورہ رحمان میں بڑی شفا ہے۔ سورہ رحمان پڑھ کر دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد مغرب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ واقعہ پابندی کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقے سے بچائیں گے۔ آج کل لوگ پریشان رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اللہ ضرورتیں پوری فرمائیں گے۔ پھر سورہ واقعہ حفظ کرنا شروع کر دیں۔ جب سورہ واقعہ کا بھی حفظ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات میں روزانہ پابندی سے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے جو اللہ سے جھگڑا کرتی رہتی ہے، جب تک مغفرت نہیں کرا لیتی پڑھنے والے کی اس وقت تک جھگڑا کرتی رہتی ہے۔ سورہ ملک یاد کرنا شروع کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب اتنی صورتیں یاد ہو جائیں تو پھر اور جس صورت کی اللہ توفیق دے اس کو یاد کریں۔ تو ایک ہی ترتیب سے یاد کرنا ضروری نہیں، لیکن لگے رہیں ساری زندگی کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں۔ چاہے روزانہ ایک آیت صحیح، روزانہ نہ ہو سکے 2 دن میں 3 دن میں ایک آیت مکمل یاد ہو، لیکن چھوڑے نہیں، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اسی طرح اپنے بزرگوں کی جو تفسیریں ہیں ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں، چاہے ایک آیت کا مطلب پڑھیں، روز پڑھیں، اور یوں نہیں یہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا اور اس کے بعد بیٹھ کر کے اب جج بن کر کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ صحیح بات کس کی ہے۔ یہ نہیں، کسی ایک کی پڑھیں۔ اس زمانے میں بہت آسان ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بہت آسان الفاظ میں بہت ہلکی پھلکی تفسیر لکھ دی ہے، جو نوٹس ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کہیں کسی بات کی مزید تفصیل دیکھنی ہو تو ان کے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیلی تفسیر معارف القرآن اس کو دیکھ لیں۔ تو چاہے روزانہ ایک آیت یاد کریں، ایک دن میں نہ ہو سکے 2 دن میں یاد کریں، 2 دن میں نہ ہو سکے 3 دن میں یاد کریں۔ کیا 3 دن میں بھی ایک آیت یاد نہیں ہوگی؟ یاد ہوگی نا انشاءاللہ، یاد کریں۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تراویح سنائیں، اتنا یاد کریں کہ اگر آپ زبانی پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو دیکھ کر آپ روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ بس نظر پڑے اور آپ فوراً پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملی۔ اور یہ فکر دل سے نکال دو اب بوڑھے ہو گئے ہیں کام کیسے مکمل ہوگا۔ کام مکمل ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے پاس جانے کے لیے ہجرت کی نیت سے نکلا اور راستے میں موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے محروم نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کو مہاجرین میں شامل فرمائیں گے۔ ہم بھی ہجرت شروع کرتے ہیں، دنیا سے اللہ کی طرف ہجرت شروع کرتے ہیں، نفس پرستی سے اللہ پرستی کی طرف ہجرت شروع کرتے ہیں، شیطان کا کہنا ماننا چھوڑ کر کے اللہ کا کہنا ماننا شروع کر دیں اور اللہ کی کتاب کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی ایک قسم کی معنوی ہجرت ہے۔ اس کے بعد اگر درمیان میں موت آ گئی اللہ اجر سے محروم نہیں فرمائیں گے، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ ان بچوں کو اللہ تعالی ہمیشہ قرآن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم سب کو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، عاشق قرآن بنائے، خوب مزے لے لے کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی سے محبت ہو تو اس سے باتیں کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، کوئی پوچھے نوجوان بچوں سے، جس سے محبت ہو اس سے باتیں کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو اللہ سے باتیں کرنے میں ایسی ہی مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور قرآن پڑھنا اصل میں اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب، غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ نوجوانی میں ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ آپریشن کرتے تھے اور آپریشن تھیٹر میں مصلی بچھا رہتا تھا، ادھر آپریشن سے فارغ ہوئے ادھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، شفا دینا آپ کا کام ہے، اللہ اس مریض کو اچھا کرے۔ ایسی محبت ملی تھی۔ ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ان کی گاڑی کا۔ تو ان کے انتقال کے بعد ان کی ڈائری ملی، تو ان کی ڈائری میں 2 جملے لکھے ہوئے تھے، اللہ سے بات کرنا ہو تو قرآن پڑھو، اللہ سے ملاقات کرنا ہو تو نماز پڑھو۔ غیر مسلم خاندان میں پیدا ہونے والا اللہ کا بندہ لکھ رہا ہے، ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ اللہ سے بات کرنا ہو تو قرآن پڑھو، اللہ سے ملاقات کرنا ہو تو نماز پڑھو۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو قرآن سے دل نہیں بھرتا۔ پھر 1 پارہ 2 پارہ کیا چیز ہے، پھر 10 پارے۔ اللہ، آج ہی ایک خاتون کا میرے پاس میسیج آیا کہ کل رات اللہ کی توفیق سے میں نے 20 پارے کی تلاوت کی، 10 بچے ہیں، انشاءاللہ میں دن میں مکمل کر لوں گی۔ بہت نیک خاتون ہیں، بہت معمولات کی پابند ہیں، اور پھر انہوں نے لکھا، حضرت بڑی تمنا ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھوں، دعا کر دیجئے اللہ میری مدد۔ ایک رات میں 20 پارہ پڑھا اس خاتون نے، اور پھر بھی اسے افسوس ہے کہ میں کم پڑھ سکی۔ جیسے کسی پرانے دوست سے ملاقات ہو جائے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ملاقات ہو، بات چیت ہو، پھر بھی افسوس رہتا ہے نا بہت تھوڑا سا وقت مل پایا۔ اور کوئی ایسا بندہ مل جائے جس سے آپ ملنا نہیں چاہتے تو 5 منٹ بھاری ہو جاتا ہے، کتنا وقت کھا گیا یہ، کہاں سے پڑھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہاں مل جائے گا ورنہ میں آتا ہی نہیں، میں کسی اور راستے سے چلا جاتا۔ تو جس سے تعلق نہیں ہوتا اس سے چند منٹ بات کرنا مشکل ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ گھنٹوں گزارنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ کم ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، پھر دیکھیں قرآن پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ اب آ جائیں یہ بچے، دستار بندی بھی کر لیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔